بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا خصوصاً جزیرہ عرب ایک ایسے تاریک دور میں ڈوبے ہوئی تھی جسے تاریخ نے دور جاہلیت کے نام سے یاد کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان علم، اخلاق اور ہدایت کی روشنی سے محروم تھا۔ اللہ کی عبادت کے بجائے پتھر کے بتوں کے سامنے جھکنا عزت سمجھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ جو اصل میں توحید کا مرکز تھا، اس میں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ خدا بنائے ہوئے تھے۔ سچائی کی کوئی قدر نہ تھی، جھوٹ، فریب، دھوکہ اور خیانت عام تھی۔ طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا اور مظلوم کی کوئی فریاد سننے والا نہ تھا۔ عورت کو ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش باعث شرم سمجھی جاتی اور بعض بے رحم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ شراب نوشی، جوا، سود اور فحاشی معاشرے میں عام تھی۔ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن چکا تھا۔ عدل اور انصاف کا کوئی نظام موجود نہ تھا۔ قبائلی تعصب اس قدر شدید تھا کہ معمولی بات پر برسوں تک خونریزی جاری رہتی۔ قتل کا بدلہ قتل سمجھا جاتا۔ اخلاقی اقدار مٹ چکی تھے۔ کمزور کی جان اور مال غیر محفوظ تھی۔ غلاموں پر ظلم کیا جاتا اور انہیں انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ علم کا چراغ بجھا ہوا تھا۔ چند گنے چنے لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اکثریت جہالت پر فخر کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بہت کم تھے اور آخرت کا تصور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ زندگی بس یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ اسی اندھیرے میں اگر کہیں کوئی روشنی تھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی باقیات تھی، جو چند سچے دلوں میں زندہ تھے۔ عرب کے کچھ لوگ سچ کی تلاش میں تھے مگر انہیں راستہ دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ دنیا ظلم، گمراہی اور بے راہ روی کے بوجھ تلے کراہ رہتی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر سب سے بڑی رحمت نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ رحمت جسے پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جاننے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا جو صرف ایک قوم کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنے، جو بت پرستی کو توڑے، ظلم کو مٹائے، عورت کو عزت دے، غلام کو آزادی کا پیغام دے، عدل اور انصاف کی بنیاد رکھے، انسان کو انسانیت کا سبق سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے دور جاہلیت کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب اندھیرا شدید ہو تو روشنی کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب ہم اس دور کی تاریکی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے کتنی عظیم نعمت تھی۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا تھا جو صدیوں کی تاریکی کو ختم کر دے گا۔ یہی دور جاہلیت دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ انسان خود اپنے بل بوتے پر ہدایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ آئے، اور یہی رہنمائی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا کی گئی۔